کتاب کا نام ہے روشن دن منور راتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کاروباری اور تاجر کے لیے کوئی نہ کوئی سیزن کا موسم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے سیزن کا، جس میں آدمی کم وقت میں زیادہ کما لیتا ہے۔ شریعت کی نظر میں ہر آدمی تاجر ہے، اس کو بھی نیکیاں حاصل کرنی ہے، اس لیے انسانوں کو فصل بہار اور ایسے موقعوں سے سرفراز کیا گیا ہے کہ محنت مشقت کم اور فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ شریعت کی نظر میں ہر آدمی تاجر ہے، اس کو بھی نیکیاں حاصل کرنی ہے، اس لیے اس کو فصل بہار اور ایسے موقع اور سیزن سے نوازا گیا ہے کہ محنت اور مشقت کم اور فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ سب سے بڑی فصل بہار تو رمضان المبارک اور شب قدر تھی۔ نیکیاں کمانے کی سب سے بڑا سیزن اور سب سے بڑی بہار کا موسم تو رمضان المبارک اور شب قدر تھا، مگر جو لوگ غفلت اور اپنی سستی اور کم ہمتی کی بنا پر اس سے محروم رہ گئے تو ان کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، اور وہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں نا، یہ جو 10 دن، دوسرا دن آج جس کا آج گزر گیا، یہ اس کے بارے میں فرما رہے کہ پہلا سیزن تو تھا رمضان المبارک اور شب قدر نیکیاں کمانے کا۔ اب جو لوگ اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے رمضان میں کچھ نہ کر سکے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں۔ ابھی بتا رہے جس کی ایک رات کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ یہ 9 دن جو ہیں، 9 دن جو یہ ہیں ان کی، جس کی ایک رات کی عبادت 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ چل رہا سیزن کا موسم۔ مہینوں میں سب مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک ہے، مگر رمضان کے بعد جس مہینے کی رعایت اور جس کا حق اور جس کا ادب و احترام اور جس کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان، کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، اور مہینوں میں سب سے زیادہ بزرگ ذی الحجہ یعنی بقرعید کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد مستحب ہے کہ آدمی سر نہ مڈائے، نہ بال کتروائے، نہ ناخن ترشوائے، جن کی جو قربانی کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن یہ حکم جو ہے صرف وہ ہے مستحب، ضروری نہیں۔ اگر کٹا لے، بڑے بڑے ناخن ہو رہے ہوں یا بڑے بڑے بال ہو رہے ہوں، پریشانی ہو رہی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ صرف مستحب ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ناخن نہ کٹائے جائیں، بال نہ کٹائے جائیں، واجب نہیں ہے۔ اسے آگے فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے موزوں اور مناسب اور پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن ہیں عبادت کے اعتبار سے، کیونکہ ذی الحجہ کے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی نفلوں کے برابر ہے۔ یہ جو رات چل رہی ہے، آپ اس رات میں اگر اس رات میں عبادت کریں گے تو اس 1 رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی نفلوں کے برابر ہوگا۔ یہ بہت مبارک دن چل رہے ہیں، لوگ انہیں غفلت میں گزار دیں۔ یہ سمجھ لو دوسرا رمضان ہے، یہ چھوٹا رمضان 10 دن کا۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ نے 9 دن اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیے کہ رمضان میں سستی ہو گئی، لہذا ہم نے 9 دن دے دیے، اب کچھ کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور عرفہ یعنی بقرعید سے 1 دن کے پہلے کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اس کا ثواب۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، اگر اس میں آپ روزہ رکھو گے تو 1 روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اب بقرعید کے سے پہلے کا 1 دن جو ہوتا ہے اس کا ثواب 2 سال کے برابر۔ تو اس میں روزے رکھنے چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو سارے ہی روزے رکھیں، ورنہ کم سے کم 2 تو روکنے چاہیے، 8 اور 9 تاریخ کا، بقرعید سے 2 دن کے پہلے۔ اور جن لوگوں نے رمضان میں نہیں رکھے، ہاں جمعرات جمعہ کا، جن لوگوں نے رمضان میں ہی نہیں رکھے، چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمت دے۔
جہاد کتنا مبارک عمل ہے. پھر جہاد بھی وہ جس میں دن میں روزہ اور رات میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہو. مگر اس سے بھی افضل ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا. اللہ تعالیٰ نے جس پہ قربانی واجب کر دی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں اس خون سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے جو آدمی بہاتا ہے. سب سے بڑی عبادت، سب سے اعلیٰ عبادت ان دنوں میں اللہ نے جن پر قربانی واجب کر دی ہے وہ قربانی کریں. ان کی سب سے بڑی عبادت ہے. لہذا جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں، چاہے اس کا حصہ مدرسے میں دیں. جس عورت کے پاس 20-22 ہزار کے زیور ہیں اس پر قربانی واجب ہے. اگر 10,000 کے زیور ہیں، 10,000 نقد ہے تو بھی قربانی واجب ہے. اب وہ قربانی کا کوئی بھی طریقہ اپنائیں، پیسے نہیں ہیں تو کم پیسے دے دیں، مدرسوں میں دے دیں جہاں کم پیسوں میں ہوتا ہے، یا ادھار لے کے، لیکن قربانی کرنی ضروری ہے. جن کے پاس کوئی پلاٹ ہے یا نقد رقم رکھی ہے ان پہ سب پہ. اب بھیڑے کی عورتیں دیکھ لیں، جس کے پاس 20-25 ہزار روپے کا زیور ہے ان پر قربانی واجب ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ پورا جانور نہیں قربان کرنا، ایک حصہ لینے. ضروری نہیں بکرا لینا ہے 8-9 ہزار روپے کا، حصہ لے لو. آپ کہیں حصہ ہو رہا ہے وہاں حصہ لے لو. اگر مدرسے میں دینا چاہیں تو مدرسے میں دے دیں، لیکن بہرحال قربانی کرنی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں کے عمل کے ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ذی الحجہ کے ایک ایک دن کے روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس کی راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے سے 1 مہینے کے گناہ معاف، اور 8ویں ذی الحجہ کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف، اور 9ویں ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جو چل رہے ہیں ان میں سے ہر دن کے روزے سے 1 مہینے کے گناہ معاف، اور 8ویں ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 2 دن کے پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے اس سے 1 سال کے گناہ معاف، اور 9ویں ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 1 دن پہلا یعنی جمعہ کا دن بیٹھے گا اس کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن گناہ صرف چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کئی دفعہ یہ بات آ چکی. مثلا دل میں خیال آیا کسی کی برا بلا کہنے کا، آپ نے اسے خیال کو ختم کر دیا، یہ معمولی سا گناہ ہے. اس طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کسی کو گالی دی، کسی کی بدتمیزی کی، کسی کو غیبت کی، کسی جھوٹ بولا، کچھ اور بڑے بڑے گناہ کر دیے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. ان کے لیے تو توبہ مانگنی، توبہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ضروری ہے. جہاں ابھی قرآن میں اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ نیک اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بھائی کون کون روزہ رکھے گا؟ کتنے روزہ رکھے گا بتا.